ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ سیزنل آتے ہیں اور یہاں سے کوئی حکومت سے یا ادھر سے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. ملاؤں کی بات ہوتی ہے, ملا پیسے لیتے ہیں, یہ کیسے سروائیو کرتے ہیں؟ ان کا پولیٹیکل ویژن کیا ہے؟ مشکل سوال پوچھتے ہیں. طالبان کا رائز ہوا کیسے پاکستان میں, آپ کو پتا ہے؟ گنڈا پور نے پی جے میر کے پیسے کھائے ہوئے ہیں. ہم منہاج القرآن کو عدالت میں لے کے جائیں گے. مجھے اگر کل کنٹیمپٹ نوٹس آیا تو میں آپ کے پروگرام کو بھی بیچ میں شامل کروں گا. میں تو آج شوق ہو گیا ہوں یہ جو انہوں نے ابھی بات کی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میرز آفیشیل یوٹیوب چینل. یہ پارٹ 2 ہے ود کیپٹن خرم نواز گنڈا پور. اور ایک زمانے میں ابھی جو دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بڑے وہ ذرا بلکی نظر آ رہے ہیں. یہ دکھائیں, یہ کلوز اپ دکھائیں. یہ جب آپ کلوز اپ دیکھیں گے کہ لک ایٹ ہم ہاؤ ہی واز. اور یہ بھی بتا دینا ہماری دوستی ہوئی تھی 1977 میں. اینڈ دس از ایز یو کراس فرام آسٹریا انٹو یوگوسلاویا. اس وقت یوگوسلاویا ہوتا تھا, اب تو چینج ہو گیا وہ. تو یہ ٹنل ہے, اس کے اندر سے ہم باہر آئے. تو وی میٹ ایچ ادر ایٹ دا کسٹمز چیک پوائنٹ. دوستی چل رہی 77 سے, آج دیکھ لیں 2020 ہو گیا. اب بات آتی ہے کہ یہ پالیٹکس میں چلے گئے, فیملی بھی ان کی پالیٹکس میں. تو یہ منہاج القرآن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے پارٹ میں ہم نے بات کی. لیکن منہاج القرآن کئی لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کا پولیٹیکل ویژن کیا ہے. ریلیجس تو ہم نے دیکھ لیا پچھلے پروگرام میں, لیکن پولیٹیکلی یہ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. فار ایگزامپل عمران خان انصاف, ایمانداری, نو کرپشن, وہ یہ چاہتے ہیں. واٹ ڈو دے وانٹ؟ پی ایم ایل این ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے, پی 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 کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے. سو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کا کیا ایک منشور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی جے تھینک یو فار کالنگ می اوور. دیکھیے, ہماری پارٹی کا فلسفہ بڑا سمپل ہے. قرآن حکیم کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک ایسا معاشرہ جو انصاف پہ مبنی ہو, جس میں کرپشن نہ ہو اور جہاں سب کو برابر مواقع ملے. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے وقت میں ایک وقت آیا تھا کہ بیت المال سے پیسے لینے والا مستحق کوئی نہیں تھا. ہم اس معاشرے کی بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہ معاشرہ 1400 سال پہلے تو کریٹ ہوا, اب کریٹ نہیں ہو سکتا. آپ چونکہ مجھ سے زیادہ ٹریولڈ ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ کہاں کہاں گھومتے ہیں, وہ معاشرے پیدا ہو چکے ہیں. سنگاپور از اے اسٹیٹ جو کہ پرفیکٹ ویلفیئر اسٹیٹ کی اگزامپل ہے. سویڈن ہے, ڈینمارک ہے, ناروے ہے, ساؤتھ کوریا ہے, اور دا لسٹ گوز آن اینڈ آن. صرف یہ ہے کہ نظام ایسا ہو جو کرپشن کو روک سکے. ڈیفرنٹ فگرز ہیں, کوئی کہتا ہے 200 بلین, کوئی کہتا ہے 100 بلین. ہمارا تو ٹوٹل قرضہ $100 بلین ہے. تو اگر 100 بلین کی کرپشن ہوئی ہے تو بیسیکلی وی آر اے ڈیٹ فری نیشن. ہم سمجھتے ہیں, اور اس کی اگزامپل میں آپ کو دوں گا, بنیادی طور پہ جب تک سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, سٹرکچر جو ایڈیفس بلڈ ہوتا ہے, ایون ڈیموکریٹک کنٹریز کا ایڈیفس بلڈ ہوتا ہے جوڈیشری پہ, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ. ایک ایگزیکٹو ہوتی ہے اور ایک مقننہ. مقننہ تو بڑا واضح ہے, قرآن حکیم نے آپ کو قانون زندگی دے دیا. ہم قرآن حکیم کو صرف ایک دینی کتاب ثواب کے پڑھنے کے لیے دیتے ہیں, جہاں قرآن حکیم تو لفظ لفظ پہ آپ کو پریکٹیکل لائف کی گائیڈ لائنز دیتا ہے. میں یہاں 2 آیات کوٹ کرنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ رحمان سے ہے 2 آیات. کیا کہتا ہے سورۃ رحمان میں؟ سورۃ رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تطغوا فی المیزان, ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو. اور دوسرا ہے, اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. یہ تو یہاں ہے ہی نہیں. قرآن حکیم کے الفاظ قرآن ہیں. کہتا ہے نا جی. اچھا, یہاں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات کرو؟ ہم قرآن حکیم کو ہم نے عبادات کی طرف لے گئے ہیں, صرف کہ ہمارا عبادت فرض ہے. زکوٰۃ دے دو, صبح رشوت لے لو, چوری کر لو, سود کر لو, وہ ٹھیک ہے, لیکن نماز اپنی قائم رکھو. سارا سال چوری کرو, حج پہ چلے جاؤ. ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں. ہر کوئی اسلامی نظام کی بات کرتا ہے, لیکن اسلامی نظام آپ بلڈ کہاں سے کریں گے؟ اسلامی نظام آپ وہاں سے بلڈ کریں گے. ہمارا جو ایجوکیشن کا نظام ہے, میں بڑا انٹرسٹنگ نظام آپ کو بتانے لگا ہوں. ہم بچے کو جب کلاس 1 میں لیتے ہیں, 5ویں جماعت کے بعد ہم اسے قرآن پاک حفظ کراتے ہیں.
چھٹی 7ویں 8ویں میں وہ قرآن پاک بھی حفظ کرتا ہے اور 6 7ویں 8ویں کلاس بھی کرتا ہے, اس کا سال کوئی نہیں ضائع ہوتا. تو میٹرک کرنے سے پہلے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے. اب اس نہیں, کو حافظ قرآن ود انڈرسٹینڈنگ کہ جس ود انڈرسٹینڈنگ, ہم اس چیز میں نہیں بلیو کرتے, اور یہی میرا سب سے بڑا آبجیکشن ہے کہ جب تک آپ قرآن حکیم پڑھیں, سمجھیں, حفظ ضرور کریں, بہت اچھی چیز ہے, بہت افضل ہے, بہت ثواب کی چیز ہے, لیکن ابھی یہ کل ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے, میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھجواؤں گا. انہوں نے جو میسج دیا ہے کہ آخری عشرے میں قرآن حکیم کو معنوں کے ساتھ پڑھیں. معنوں کے ساتھ جب تک نہیں پڑھیں گے, دو چیزیں ہوں گی. معنوں کے ساتھ آپ پڑھیں گے, آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ عمل اور لگے گا. اعمال. آلسو واٹ از مائی نیبر, میرا ابھی میں تو اکثر ٹویٹس کرتا رہتا ہوں, میں 10 ڈشز جا کے کھاؤں گا افطاری کے اوپر اور میرا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے, کیا میری ٹیبل پہ کھانا جو ہے وہ حلال ہے؟ نو, حلال رزق سے لایا ہوا کھانا جو ہے حرام ہو جاتا ہے اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے. اسی طرح اگر آپ بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہے, آپ بچوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے, آپ معاشرے کے حقوق پورے نہیں کر رہے, اور آپ کہیں کہ جی میرا تو رزق حلال ہے, میں تو جی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, یو آر ناٹ اے یوزفل سٹیزن ٹو سوسائٹی. سوسائٹی ڈزنٹ وانٹ یور پریئرس, سوسائٹی وانٹس یو ٹو بی اے کنٹریبیوٹنگ پازیٹیو ممبر آف دیٹ سوسائٹی. اچھا, ایک سوال مجھے بڑا اٹھ کے آتا ہے, وہ کامنٹس بھی آتے ہیں کہ جی ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ سیزنل آتے ہیں اور یہاں سے کوئی حکومت سے یا ادھر سے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. آئی نیڈ دیٹ کلیریفیکیشن. دیکھیں, حکومت ہمیں کس لیے پیسے دے گی؟ میرا تو پہلا سوال یہ ہے. سیزنل نہیں ہوتا. ایک چیز جو میں یہاں, اچھا ہے یہ سوال آپ نے پوچھا ہے, وضاحت کر دوں. ڈاکٹر طاہر القادری 50-60 ملکوں میں لیکچر دیتے ہیں. آپ کی فیملی انگلینڈ میں رہتی ہے, آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے, صرف لنڈن میں, صرف انگلینڈ میں ہمارے 12 سینٹرز ہیں, اور ابھی ہم بریڈفورڈ میں ایک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں, a girls college, a girls school, a university, and along with it a community center. The land has been acquired, مسجد بن گئی ہے, مسجد آپریشنل ہو گئی ہے, اور یونیورسٹی انشاءاللہ 2 سال 3 سال میں آپ نے پیرس میں بھی تو کیا ہے؟ جی, پیرس میں there are 7 centers in France, بیلجیم میں ہیں, ہالینڈ میں ہیں, ڈینمارک میں ہیں, ناروے میں. تو یہ سمجھنا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کسی اور پولیٹیشین میں نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے صرف ایک حلقہ مظفر گڑھ کا حلقہ دیکھنا ہے اور جا کے نیشنل اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرنے ہیں, وہی اس کی ٹوٹل زندگی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کی یہ کون ہے مظفر گڑھ میں؟ ایگزامپل دے رہا ہوں, جسٹ somebody, one MNA, it could be anybody, one MNA, any one MNA جو اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس نے اپنے حلقے کے انٹرسٹ دیکھنے اور جا کے اسلام آباد میں اجلاس اٹینڈ کرنے. اس کی اور کیا دنیا کی رسپانسبلٹیز ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے علاوہ. ڈاکٹر طاہر القادری پچھلے 40 دن سے پوری دنیا کے لیے منہاج ٹیلی ویژن کے ذریعے امام بخاری شریف کے اوپر لیکچرز ہو رہے ہیں. ہماری اس وقت منہاج القرآن کی صرف اس رمضان المبارک میں اس وقت 1300 خواتین آن لائن اعتکاف کر رہی ہیں. 250 بچے اعتکاف کر رہے ہیں لائن پہ بٹوین 7 and 12 years of age. ٹھیک ہے, 7000 لوگ عربی زبان سیکھ رہے ہیں. سو میں گنتا جاؤں کہ ہم کیا کیا انٹرپرینیورشپ پہ ہم ٹریننگ دے رہے ہیں, ہم پبلک سپیکنگ پہ ٹریننگ دے رہے ہیں, ورلڈ وائڈ ٹریننگ دے رہے ہیں. 100 خواتین کا اس دن میں نے ایڈریس کیا ہے فرام 10 countries in Europe, a program on how to present Islam in the public. What is the true spirit of Islam and how to present it in European societies. آپ مجھے بتائیے, آپ یہاں بہت عرصہ اینکر بھی رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ کام کیا ہے, کوئی اور ریلیجس تنظیم بتا دیں جو ورلڈ وائڈ اتنا کام کر رہی ہو, کوئی اور؟ I can't remember. ٹھیک ہے, اور صرف پاکستان کی نہیں, دنیا بھر کی کوئی اسلامی تنظیم جو 90 ممالک میں کام کر رہی ہو, مشرق سے مغرب. میں وہ ایک there is a famous quote in England, the sun never sets over the British Empire, وہ ایک زمانے میں کہتے تھے. تو آج میں کہتا ہوں the sun never sets over منہاج القرآن. If Japan میں the land of the rising sun, starting from Japan,
to San Francisco and to Los Angeles. کوئی دن کا ایسا وقت نہیں ہے قرآن پاک کی تعلیم نہ ہو. اب ایک اور آخری بات جو امپورٹنٹ ہے, کروڑوں درود پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اراؤنڈ دا ورلڈ 24 hours a day 365 days a week ہمارے گوشہ درود ہیں. اور جو مرکزی گوشہ درود ہے یہاں وہاں بھی 365 دن 24 گھنٹے عیدوں کو ملا کے لوگ بیٹھے ہوئے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, اور پوری دنیا سے والنٹیئرز آتے ہیں, اپنے خرچے پہ آتے ہیں, اپنے پیسے لگا کے آتے ہیں, صرف خداوند تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں وقت گزارنے کے لیے, صرف خداوند تعالیٰ اور نبی پاک کو آقائے دو جہاں کو درود پاک بھیجنے کے لیے. آپ بتائیے کوئی اور تنظیم یہ کیوں نہیں کر رہی؟ بڑی اچھی بات کی ہے. خرم صاحب, آپ نے ان کا بھی نام خرم ہے, آپ نے ایک سوال بھیجا تھا کہ آپ پوچھیں کہ جی ملاؤں کی بات ہوتی ہے, ملا پیسے لیتے ہیں, یہ کیسے سروائیو کرتے؟ ہمارا ایک بڑا عجیب جیسا نیٹ ورک ہے اس سلسلے میں. ہمارا نیٹ ورک بیسڈ ہے صرف کنٹریبیوشنز فرام دا ممبرز آف منہاج القرآن. آپ اگر منہاج القرآن کے ممبر نہیں ہیں تو ہم آپ سے ڈونیشن نہ مانگتے ہیں نہ لیتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اغراض و مقاصد سے متفق ہیں تو آپ ممبر بن جائیں. جس طرح کلب اور تنظیم ہوتی ہے, جس طرح ایک کلب اور ایک تنظیم ہوتی ہے. دوسری بات, پھر ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. منہاج القرآن کا میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی جگہ ہمارا کوئی بچہ تلاوت کلام پاک کے پیسے نہیں لیتا. ممنوع ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے, کوئی عالم جا کے پیسے نہیں لیتا. ہم سمجھتے ہیں دین بیچنا گناہ ہے, اور یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور باقیوں کے درمیان. کوئی منہاج القرآن کے مدرسے کا بچہ کہیں قرآن حکیم پڑھنے نہیں جائے گا. پھر ہمارا الحمدللہ پاکستان کا بیسٹ آرفن کیئر ہوم ہے. میں چاہوں گا کہ آپ جا کے ضرور ایک ڈاکومنٹری یا کم از کم اپنے پروگرام میں دیکھیں. میکڈونلڈ یہاں کے ایلیٹ کی جگہ سمجھی جاتی ہے, ایسی بات ہے. ہمارے آرفن کیئر ہوم کا پلے سینٹر میکڈونلڈ کے پلے سینٹر سے بہتر ہے ماشاءاللہ. ہم نے ایک اور ماڈل دیا ہے کہ آرفنز کو بجائے اس طرح رکھنے کے ہم نے مدرز کا ماڈل دیا ہے. ایک اپارٹمنٹ ہے جس میں 8 بچے رہتے ہیں, ان کے ساتھ ایک ماں رہتی ہے. وہ ان کے لیے کپڑے دھوتی ہے, وہ ان کے لیے کپڑے استری کرتی ہے, وہ ان کے لیے کھانا پکاتی ہے, وہ ان کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے, وہ اسکول سے واپس اس گھر آتے ہیں, وہ ان کا گھر بن جاتا ہے. وہ گھر ہماری بلڈنگ کا حصہ ہے, لیکن ان کو اپارٹمنٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ بچوں کو یہ نہ لگے کہ ہم آرفن اینڈ ڈارمیٹری میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ان کی ایک منہ بولی ماں بن جاتی ہے. تو ہم معاشرتی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اب آرفن کیئر ہوم کے بچے ایم فل تک پہنچ گئے. ہماری گارنٹی ہے کہ آرفن کیئر ہوم کا بچہ اگر 18 سال تعلیم کرے گا تو اس کا خرچہ, گھر, کپڑا, روٹی, یونیفارم, کپڑے, کھانا, تعلیم, کتابیں, ہر چیز ہم پرووائڈ کریں. اچھا, یہ آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں اور ایمانداری اور معاشرے کے لیے, تو آپ کی ریلیشن شپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسی ہے, یا زرداری صاحب کے ساتھ, یا نواز شریف کے ساتھ, یا عمران خان کے ساتھ, ان کے ساتھ پھر کیسی ہے؟ آپ مشکل سوال پوچھتے ہیں. مشکل سوال اس لیے پوچھتے ہیں, خان صاحب اب وزیر اعظم ہیں پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب نے خان صاحب کو کہا تھا, مجھے پتہ ہے خان صاحب آپ ایک آنیسٹ آدمی ہیں, لیکن جب تک پاکستان کا یہ نظام قائم ہے یہاں آپ فرشتہ بھی لے آئیں. آج وہ فرشتہ آئے گا, چند سال میں وہ فرشتہ نہیں رہے گا, اس لیے کہ نظام اجازت ہی نہیں دے گا فرشتے کو سروائیو کرنے کی. اور جو مثال دی تھی کہ یو پٹ اے ڈائمنڈ ان اے سالٹ مائن, آفٹر اے سرٹن ٹائم دا ڈائمنڈ ول بیکم سالٹ. یہ کیمیکل پرنسپل ہے, آپ بے شک گوگل کر کے دیکھ لیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا انتخابی نظام نہیں بدلتے. 2013 کا جو پہلا دھرنا ہوا تھا, ہمارا اور گورنمنٹ کا کیا ایگریمنٹ ہوا تھا؟
ہمیں تو گورنمنٹ پہ اتنا بھی اعتبار نہیں تھا, ہم نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے ٹیلی ویژن پہ سائن کرے پرائم منسٹر, تاکہ کل کو یہ نہ کہے میرے دستخط نہیں تھے. آپ کو آج تماشے نیب میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں, چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں 1.5 ارب روپیہ نکلتا ہے, مالک کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چپڑاسی کہاں سے لایا. یہ ہو رہا ہے نا آج. بالکل ہو رہا ہے. جب تک ہم نظام نہیں بدلیں گے پاکستان کا, جب تک ہم جوڈیشل نظام نہیں بدلیں گے. دیکھیں ماڈل ٹاؤن کا کیس آپ کو پتہ ہے برکسٹن رائٹس ہوئے تھے. جی جی بالکل. آپ چونکہ تب شاید برٹن میں, میں برٹن میں تھا. ٹھیک ہے, آپ برٹن میں تھے. برکسٹن رائٹس ہوئے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ججز کو کہا بیٹھیں بڑے اسکرین پہ ٹیلی ویژن چلائے, دن رات عدالتیں بیٹھی, ایک ایک آدمی آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ جان ریچرڈ ہے, یہ جیمز ہے, اور یہ اینٹ مار رہا ہے, کھڑکی توڑ رہا ہے, چلیں جی اس کو اتنی سزا ہے. ماڈل ٹاؤن کے کیس سے زیادہ میرا خیال ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے بڑا ٹیسٹ نہیں ہے, نہ خان صاحب کے لیے اس سے بڑا کوئی ٹیسٹ ہے, اور نہ جوڈیشری آف پاکستان کے لیے. مجھے پتہ ہے اس کے اوپر جج میری سرزنش کریں گے, نہ جوڈیشری آف پاکستان کے لیے اس سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ دن دہاڑے آپ 100 لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں. ایک ایک آدمی ٹیلی ویژن پہ کیپچرڈ ہے, ایک ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتھر مت ماریں, ان کو گولیاں ماریں. کیا امر مانے ہے کہ اس کو سزا نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ آپ کا نظام عدل اس کو سزا ہونے نہیں دیتا. لیکن اس کا آپ قصوروار کس کو کہیں گے کہ ایکچوئل قصوروار کون ہے؟ پولیٹیشنز. اگر پولیٹیشنز آج مل بیٹھیں اور نظام بنائیں نئے سرے سے فرام دا گراؤنڈ اپورڈز, میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہمارے ملک کو فیور نہیں کرتی. اس لیے فیور نہیں کرتی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیونکہ ہر پارٹی, جب کولیشن گورنمنٹ, آپ کو پتہ ہے موریلٹی نہ ہو تو کولیشن گورنمنٹ از اونلی بلیک میل. ہم برطانیہ کا ماڈل لیتے ہیں, برطانیہ میں پیپل ووٹ اکارڈنگ ٹو دیئر کانشنس, 1000 سال کی ان کی ہسٹری ہے. ہمارے ہاں سیاستدان صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, ہمیں کیا فائدہ ہے, آپ ہمیں بتائیں. خان صاحب کی گورنمنٹ تو ایک ریزر تھن میجورٹی پہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے پلیئرز کے نام لینے ضروری نہیں ہیں, وہ چلے جائیں تو حکومت گرتی ہے, وہ چلے جائیں تو حکومت گرتی ہے, وہ چلے جائیں تو حکومت گرتی ہے. 3 ایسے ایلائز بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سے کسی ایک کے جانے سے حکومت گر جائے گی. لیکن یہ تینوں لائک مائنڈڈ ہیں جو بیٹھے ہیں, دوسروں کے ساتھ نہیں بیٹھے. میں لائک مائنڈڈ کا ورڈ, لائک مائنڈڈ جو ہے نا, یہ لائک مائنڈڈ پلاسٹیسین تو آپ نے دیکھی ہوئی ہے نا. Plasticine is a very like-minded thing. I want to make it into this, it will become this. If I want to make it into a chair, it will become a chair because it is like-minded. ہمارے ہاں جوڈیشری کے اندر جب تک فنڈامنٹل ریفارم نہیں ہوگا, مجھے اگر کل کنٹیمپٹ نوٹس آیا تو میں آپ کے پروگرام کو بھی بیچ میں شامل کروں گا, جب تک فنڈامنٹل ریفارم نہیں ہوگا, لوگ اپنی جینوئن جائیدادوں کے لیے اگر 50 سال مقدمے لڑتے رہیں گے تو پھر جرگا سسٹم اور طالبان آئیں گے. کیونکہ وہ غلط فیصلہ کرتے تھے یا صحیح فیصلہ کرتے تھے, وہ فیصلہ کر دیتے تھے, اور مقدمے والا 20 سال بعد اتنا تنگ ہوا. طالبان کا رائز ہوا کیسے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے؟ آپ بتائیں. لوگ اپنے معاشی معاملات ان کے پاس لے جانا شروع ہو گئے کہ پی جے میر تو یار میں نے گنڈا پور نے پی جے میر کے پیسے کھائے ہوئے ہیں. وہ کہتے تھے آئیں جی دونوں بیٹھیں بتائیں, سارا کیس سنتے تھے, کہتے تھے جناب پی جے میر کے آپ نے پیسے دینے, آپ بتائیں دیں گے کیا. اچھا تو پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں ججمنٹ ریزرو, اور آپ نے تو آپ بڑے ماڈسٹ ہیں, 20 سال, میرے پاس 48 ایئر اولڈ کیسز بھی پڑے جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ 40-50 سال کے کیسز چل رہے ہیں تو لوگ اس کے تو گریٹ گرینڈ چلڈرن مر گئے ہیں یار. ایگزیکٹلی. اور دیٹ از وائی پیپل ہیو لاسٹ فیتھ ان دا جوڈیشل سسٹم. دیٹ از وائی پیپل ڈونٹ. دیکھیں بٹ اٹس گیٹنگ بیٹر ناؤ. پولیس از اے سمبل آف سیکورٹی, ایسی بات ہے. پاکستان میں پولیس از اے سمبل آف فیئر. آپ ایز این ایجوکیٹڈ مین, آپ کو پولیس مین روکتا ہے, آپ کہتے ہیں اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیوں روک رہا ہے. پھر یہ بھی نہیں پتا پولیس مین ہے بھی یا کسی اور نے وردی پہنی ہوئی ہے. تو جب تک آپ سٹیٹ کا ایڈیفس ٹھیک نہیں بنائیں گے, جب تک آپ سٹیٹ کو ان خطوط پہ استوار نہیں کریں گے جہاں جسٹس لوگوں کو مل سکے. لوگوں نے پرانی سوسائٹی, میڈیول سوسائٹی سے سٹیٹس بنائی کیوں؟ سٹیٹس بنائی اس لیے کہ معاملات آپس کے بجائے جنگوں سے طے کرنے کے
عدالتوں کے تھرو طے کر سکیں معاملات. آپ دیکھیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بار بار ادھر جاتا ہوں, حضرت عمر کے زمانے میں کاش میں وہ لایا ہوتا. آپ وہ لیٹر دیکھیے, وہ کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے. حضرت عمر نے ایک گورنر لگایا, جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے اسلام کی. انہوں نے کہا آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ گھر آتے تھے وہ دیا جلاتے تھے, جو سرکاری تیل پہ دیا جلتا تھا وہ شام کو نہیں جلاتے تھے. یہ تھا لیول آف morality, یہ تھا لیول آف آنیسٹی. یہاں whoever gets elected وہ سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ اس کی خادم ہو گئی ہے. آپ کسی پرائیویٹ اسکول کے سامنے چلے جائیں, سارا دن سرکاری نمبر پلیٹوں کی گاڑیاں پھر رہی ہیں, کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کل یہ کرونا میں وزراء پھر رہے ہیں, ہمارے دوست بھی بیچ میں ہیں. ٹویوٹا کرونا نہیں, یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں جو کل بازاروں میں ہوا اور وزراء گئے. میرا ایک سوال ہے ان سارے وزراء سے, چیف منسٹر سندھ سے بھی اور یہاں کے وزراء سے بھی, کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کہاں ہے؟ اگر وزیر نے جا کے دکان کو تالا لگانا ہے تو جو وزیر سے نیچے 6 ٹیئرز آف ایڈمنسٹریشن ہے وہ کہاں ہیں؟ اور ان کا کیا رول ہے؟ پولیس کا کیا رول ہے؟ ادھر کے لوکل تھانے دار SHO کا کیا رول ہے؟ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا کیا رول ہے؟ منسٹر نے بند کیا. یس, یسٹرڈے ان کراچی, ان لاہور. تو دیکھیں, میں کسی ایک فرد کو نہیں کرٹیسائز کر رہا, میں سسٹم جب تک ٹھیک نہیں ہوتا. اور آپ بھی اور مجھے بھی چانس ملا ہے بہت سارے اور ملکوں میں رہنے کا. آپ یہ تو میں 100% ایشورنس سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ویسٹ میں نہیں رہتے. بالکل ٹھیک بات کی. یہ آپ مانتے ہیں؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے, پوری زندگی کا آپ کا تجربہ ہے, میرا بھی تقریباً 2 درجن سالوں کا تجربہ ہے. لیکن ان کا سسٹم ایسا ہے. آج جب سے یہ الیکٹرانک, آپ دیکھیں کمال ہے, آپ نے ای چالان شروع کیے, لوگ عدالتوں میں چلے گئے. آج 1.5 سال سے اسٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں. ای چالان کیا تھا؟ آپ کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر دے. 3:43 پہ آپ ایئرپورٹ سے آ رہے تھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, بھٹا چوک کی آپ نے ٹریفک لائٹ کراس کی, یہ آپ کی تصویر ہے, آپ کی گاڑی کا 9170 نمبر ہے, آپ نے یہ جرمانہ جمع کرانا ہے. This is all over the world. آپ کو پتا ہے ہمارے ٹرانسپورٹرز اس کے خلاف گئے اور آج 1.5 سال سے اسٹے آرڈر ہے. مائی گاڈ, نہیں, یہ نظام کون ٹھیک کرے گا؟ اس پہ تو کوئی کمپرومائز. یہ سٹیزن کرے گا؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اور گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ سے ہو, یہ گورنمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں رمضان شوگر ملز میں جو انڈینز تھے ان کے سارے ویزوں کی کاپیاں دی ہیں. آپ نے پکڑا تھا؟ ہم نے پکڑا ہے. یہ جینوئن ہے. یہ جینوئن ہے. You want copies of those visas? I'll give you copies of those visas. سیریسلی. ٹھیک ہے. اچھا, مزے کی یہ بات ہے, آج آپ, مجھے نہیں پتا برٹش پاسپورٹ ہے یا, آپ کشمیر نہیں جا سکتے. میں نہیں جا سکتا. Even if you have a British passport. You can't go at all. ٹھیک. جو انڈینز کو ویزے دے گئے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ویزاز ہیں. ماڈل ٹاؤن میں حمزہ شہباز صاحب کے گھر کا ایڈریس ہے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن are they not entitled to have میری یار سن, 10 سال کے ویزے دیے گئے ہیں. آئے وہ شوگر مل میں کام کرنے کے لیے ایز ٹیکنیکل ایڈوائزرز. Why should a man working in Ramzan sugar mill have to travel to Gilgit-Baltistan? Why does he have to travel to Azad Kashmir? Why does he have to travel to Karachi? The visa is valid for the whole of Pakistan. And it's valid. Acha, they are exempt from checking up at custom checkposts. Exempt? When I talk with documents. My God. چلے, I'll get شہباز شریف ہوں یا نواز صاحب, میں پوچھوں گا ان سے. بالکل لیں. انہوں نے ہمیں چیلنج کیا تھا کہ ہم منہاج القرآن کو عدالت میں لے کے جائیں گے, تب تو یہ اقتدار میں تھے. اور میں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی چیلنج قبول کرتے ہیں. میرے پاس ریکارڈز ہیں, آپ کو تاریخیں بتا دیتے ہیں, ویزا نمبرز بتا دیتے ہیں جو پاکستان ایمبیسی دہلی نے ایشو کی ہیں. کیپٹن خرم نواز گنڈا پر ریولیوشنز, میں تو آج شوق ہو گیا ہوں یہ جو انہوں نے ابھی بات کی. آنیسٹلی مجھے نہیں پتا, لیکن میں میاں نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے دونوں سے پوچھوں گا یہ کہ یہ جو کیپٹن صاحب نے بات کی ہے مجھے بتائیں آپ یہ سچ ہے جھوٹ ہے. خیر بہرحال یہ دوسری بات ہے. بڑی اچھی باتیں ہوئیں, ان ڈیپتھ آپ کے سامنے ایک پکچر آئی کہ منہاج القرآن کیا کر رہا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. اور بات بڑی سمپل ہے
یہ حکومت والے بھی یہی کہتے ہیں, اپوزیشن والے بھی یہی کہتے ہیں, ہر آدمی یہی کہتا ہے. کرتا کون ہے؟ یہ پریکٹیکل آپ کے سامنے چیز ہے, اور آپ کے سامنے آج سیکرٹری جنرل نے خود اپنی ایک اسٹریٹ آپ کہہ لو کہ کہانی آپ کے سامنے رکھی. لک آفٹر یور سیلف, لک آفٹر دا انٹرسٹ آف پاکستان. پلیز ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ ٹیک دس میسج فارورڈ. یہ جو 2 پارٹس کیے ہیں, یہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا, پلیز اس کو فارورڈ کریں. کیوں؟ یہ نہیں کہ میرے لیے, اپنے لیے کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھائی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی تو کام کر رہا ہے نا. یہ آپ کریں. خدا حافظ.